ہنگری کے پروسیکیوٹرز نے بوڈاپیسٹنی کے خلاف انعقاد میں ان کے کردار پر ضمانت کو مسترد کر دیا ہے۔ گزشتہ سال جون 2025 میں ہوا۔ ہنگری کے اس وقت کے وزیر اعظم وکٹر اوربان کی جانب ممکنہ قانونی اثرات کے انتباہات کے باوجود جن کی حکومت نے LGB کمیونٹی میں شامل عوامی تقریبات پر پابندی کا قانون منظور کیا تھا۔ لبنان کی مسلح تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان امریکی حمایت یافتہ جنگ بندی کی شرائط کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ ایک سخت الفاظ میں بیان میں ایران کے حمایت یافتہ گروپ کے رہنما نہیم قاسم نے کہا کہ مذاکرات لبنان کے لیے بے سود اور ذلت آمیز تھے اور لبنانی عوام کے وسیع طبقے نے اسے واضح طور پر مسترد کر دیا۔ ایران ورلڈ کپ کی طرف بڑھ رہا ہے جبکہ یہ ملک ایک میزبان ملک کے ساتھ جنگ میں ہے، ایک ایسی صورتحال جو ٹورنامنٹ کی تاریخ میں منفرد ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ 28 فروری کو شروع ہوئی تھی اور 8 اپریل سے ایک غیر یقینی جنگ بندی ہے، لیکن غیر یقینی صورتحال اور کبھی کبھار دشمنی میں بھڑک اٹھنے کا مطلب ہے کہ تنازع کا خاتمہ یقینی نہیں ہے۔ UK کی سیکیورٹی سروس میں 5 اور آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ کی حکومتوں کی مشترکہ ایڈوائزری کے مطابق چینی انٹیلی کنو کو حساس معلومات کے اشتراک پر آمادہ کرنے کے لیے لنکڈن سمیت ملازمت کی تلاش اور بھرتی کی ویب سائٹس کا استعمال کرنے کے لیے ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ چینی ویب سائٹس کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ چینی جاسوس آن لائن بھرتی کرنے والوں اور انسانی وسائل کی فرموں کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں جو مبینہ طور پر چین سے باہر واقع جعلی کمپنیوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ غیر عوامی معلومات حاصل کریں جس سے بیجنگ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ مارٹینیز کیلیفورنیا تقریباً اتنا ہی دور ہے جہاں تک آپ سلیکن ویلی سے جا سکتے ہیں اور اب بھی سان فرانسسکو بے ایریا میں ہیں۔ خلیج کے شمال مشرقی کنارے پر واقع چھوٹے سے شہر میں ہیلو روبوٹ کا گھر ہے۔ یہ ایک ایسا اسٹارٹ اپ ہے جو بذات خود 45 میل جنوب میں اپنے روبوٹکس حریفوں کے زیادہ سے زیادہ وعدوں سے حاصل کر سکتا ہے۔ ہیلو روبوٹ نے گزشتہ ماہ اپنے گھریلو معاون روبوٹ اسٹریچ کا چوتھا کا تکرار جاری کیا اور آپ اسے ہیومنائڈ روبوٹ کہہ سکتے ہیں، جبکہ اسٹریچ مبہم طور پر انسانی دھڑ اور سینسر سے جڑے سر پر فخر کرتا ہے۔ اس کے دوربین بازو میں ایک جوڑا پنچر ہوتا ہے اور یہ ایک بھاری ہم جہتی پہیے والے بیس پر گھومتا ہے۔ کارپوریٹ اخراجات کے انتظام کے پلیٹ فارم ریمپ نے جمعرات کو کہا کہ اس نے $44 بلین کی قدر سے $750 ملین اکٹھے کیے ہیں، جو کہ صرف ایک سال کے اندر اس کی قیمت میں تقریباً 3 گنا اضافہ کر رہا ہے، کیونکہ سرمایہ کا تیزی سے بڑھتے ہوئے اسٹارٹ اپ کے ایک حصے کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ فنڈنگ راؤنڈ کی قیادت آئیکون گی اور اونٹاریو ٹیچرز پینشن پلان نے کی اور گولڈمین سیکس الٹرنیٹیوز اور DE جیسے نئے حمایتیوں کی سلیٹ سے سرمایہ کاری دیکھی۔ شاہ اینڈ کمپنی، مورگن سٹینلے انویسٹمنٹ مینجمنٹ، جنریشن انویسٹمنٹ مینجمنٹ، انسائٹ پارٹنرز اور براڈ لائٹ کیپٹل کمپنی کے کئی سابقہ سرمایہ کاروں نے بھی شرکت کی۔ پولش اور براڈ کاسٹر CNN نیوز 18 کے مطابق بدھ کو نئی دہلی کے ایک ہوٹل میں آگ لگنے سے 18 غیر ملکی شہریوں سمیت کم از کم 21 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کو 2022 کے بعد بھارت کے دارالحکومت میں آتش زدگی کے بدترین سانحات میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے محکمہ تعلیم کو صوبے بھر میں بہتر چیف ایف منسٹر ماڈل سکولز کے قیام کے لیے قانونی فریم ورک پر کام شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مجوزہ اقدام سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اسکولوں کو جدید تعلیمی اداروں کے طور پر تیار کیا جائے گا جو تربیت یافتہ فیکلٹی، جدید تدریسی طریقوں اور عصری سہولیات سے آراستہ ہوں گے۔ اوپو اور ویوو مبینہ طور پر ایسے وقف شدہ بلاگنگ کیمروں پر کام کر رہے ہیں جو DJI کے اسمو پاکٹ لائن اپ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جس میں 2 بڑے سمارٹ فون برانڈز کو ایک کمپیکٹ کیمرہ سیگمنٹ میں شامل کیا جا رہا ہے جو زیادہ بھیڑ ہوتا جا رہا ہے۔ چین سے تازہ ترین لیک سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ڈیوائسز میں ایک 12 انچ قسم کے سینسر کے ساتھ 2 سم کیمرہ ہو سکتا ہے۔ اس سینسر کا سائز سونی کے لیٹیا 901 کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ موبائل امیجنگ ایپلیکیشنز کے لیے نومبر میں اعلان کردہ 2 سم امیج سینسر۔
ویو کی توقع ہے کہ وہ اپنی آنے والی X500 سیریز میں ایک نیا پرو میکس ماڈل شامل کرے گا جو ایپل کے ذریعہ پہلے سے استعمال ہونے والے اور حال ہی میں شاؤمی کے ذریعہ اپنائے گئے نام کے طریقہ کار کے بعد ہے۔ ویو X500 پرو میکس کے لائن اپ میں باقاعدہ X500 اور X500 پرو کے اوپر بیٹھنے کی توقع ہے، حالانکہ کمپنی نے ابھی تک فون کی تصدیق نہیں کی ہے۔ چین سے ایک نیا لیک بتاتا ہے کہ ویو X500 پرو میکس میں BO کی طرف سے فراہم کردہ 85 انچ کا فلیٹ لیپو OLED ڈسپلے ہوگا۔ پینل کو 2.5 گلاس دوک ریزولوشن اور 144 ہرٹز ریفریش ریٹ استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ وفاقی محتسب نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کو 30 دن کے اندر متعدد بھرتیوں کے لیے میرٹ لسٹ جاری کرنے کی ہدایت کی ہے، اس نتیجے پر کہ بھرتی کے عمل میں بلا جواز تاخیر ہوئی ہے۔ یہ فیصلہ امیر اللہ سمیت 6 امیدواروں کی جانب سے انتخابی عمل مکمل ہونے کے باوجود نتائج کو طویل عرصے تک روکے جانے کی شکایات پر کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جمعرات کو گلگت بلتستان کے ووٹرز پر زور دیا کہ وہ خطے کے حقوق کے ووٹرز پر زور دی پارٹی حقوق کے تحفظ کے لیے ان کی پارٹی کو اکثریت حاصل کر کے بھاری مینڈیٹ دی۔ GB بھر میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ GB بھر میں جلسوں کے سلسلے کے درمیان PPP اور دیگر سیاسی جماعتوں نے پچھلے کچھ دنوں سے انتخابات سے قبل حمایت حاصل کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ وزیر اعظم کے دفتر PMO نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعرات کو اسلام آباد میں مجوزہ خودکار انکم ٹیکس وصولی کے نظام کے لیے ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کی ہدایت کی۔ ایک بیانوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR میں جاری اصلاحات سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کی، جس میں مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی اور دیگر نے شرکت کی۔ ایک نیپالی کو پیمائی گائیڈ جس کے بارے میں سوچا جاتا تھا کہ ماؤنٹ ایورسٹ پر مر گیا ہے، 20 کیمپ تک رینگتے ہوئے پایا گیا ہے۔ اسے آخری بار زندہ دیکھا گیا تھا۔ داوا شیرپا کو آخری بار کیمپ 3 کے اوپر تقریباً 7500 میٹر 24600 فٹ پر چوٹی سر کرنے کے بعد پہاڑ سے نیچے آتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ ترکی اور انڈونیشیا کا مقصد جکارتا میں اعلیٰ سطحی بات چیت کے بعد دفاع، توانائی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں تعاون کو گہرا کرنا ہے، کیونکہ دونوں ممالک $10 بلین کے باہمی تجارتی ہدف تک پہنچنے کی کوشش میں اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے پر زور دیتے ہیں، جس پر گزشتہ سال اپریل میں اتفاق ہوا تھا۔ ترک پریس میں دارالحکومت کے سرکاری دورے کے دوران انڈونیشیا کے صدر پرابو سبیو نے ملاقات کی۔ انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سووینو نے فیڈان کی آمد پر ان کا استقبال کیا اور باضابطہ بات چیت کی۔ بعد ازاں سوبیانتو نے فدان کی میزبانی بھی کی۔ امریکی محکمہ زراعت نے بدھ کو اعلان کیا کہ نیو ورلڈ والا پرجیوی جو مسکریو ورم اور دیگر گرم خون والے جانوروں کو متاثر کرتا ہے اور دیگر خاص میں متاثر کرتا ہے، جیسے کہ ایک بچھڑے میں پایا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کریور نے امریکہ سے میکسیکو کا سفر کیا تھا اس سے پہلے کہ وہ ٹیکساس میں بچھڑے میں پائے گئے، جو حیاتیاتی رکاوٹوں سے بچتے ہوئے کئی دہائیوں سے اس کیڑوں کو روکے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے 1966 میں امریکہ میں اس کریورم کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو میں تشدد پھوٹ پڑا ہے، جب حکومت مخالف مظاہرے سے قبل حکومتی فورسز اور اپوزیشن کے ہادی ملیشیا کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، عمارت کو نقصان پہنچا اور رہائشیوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا۔ عمارتوں کو نقصان پہنچا اور رہائشیوں کو نقل جمعرات تک جاری رہی۔ صدر حسن شیخ محمد کی جانب سے گزشتہ ماہ ختم ہونے کے باوجود اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے فیصلے کے خلاف منصوبہ بند مظاہروں سے پہلے جوہانسبرگ، جنوبی افریقہ کی انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے جنوبی افریقی حکومت کے خلاف ایک عدالتی مقدمہ دائر کیا ہے، جس میں امریکہ کو ہتھیاروں کی برآمد کے اجازت نامے معطل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ عدالتی کاغذات میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ یہ منتقلی ملکی قانون سے متصادم ہو سکتی ہے اور بین الاقوامی امن اور سلامتی کے بارے میں خودتصادم ہو سکتی ہے اور بین الاقوامی امن اور سلامتی کے بارے میں خدشات کو جنم دے سکتی ہے۔ صدرن افریقہ لٹیگیشن سینٹر کے اس نے پریٹوریا میں نارتھ گوٹنگ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، جس میں جنوبی افریقہ کی نیشنل کنونشنل آرمز کنٹرول کمیٹی NCACC کی طرف سے دیے گئے ہتھیاروں کی برآمد کی اجازت نامہ آرمز کنٹرول کی گئی ہے۔ امریکی شہریوں کے لیے ایک ایبولا قرنطینہ اسٹیشن جو وسطی کینیا میں ایک فوجی اڈے پر تعمیر کیا جا رہا ہے، اس مہلک بیماری کے مسلسل مشرقی افریقی ملک میں غم و غصے کا باعث ہے۔ سوموار اور منگل کو سینکڑوں
افراد مشرانیوں کی قصبے کی سڑکوں پر نکلے اور منصوبہ بند مرکز کے سامنے جمع ہوئے، جہاں بیرون ملک مقیم امریکیوں کو ایبولس کا شکار ہونے والے افراد کو گھر واپس جانے کی بجائے بھیج دیا جائے گا۔ پیر کو مظاہرے نے پرتشدد شکل اختیار کر لی تو کم از کم 2 افراد ہلاک اور 1 شخص زخمی ہو گیا۔ ایپل نے جمعرات کو اگلے ہفتے شروع ہونے والی ورلڈ وائڈ ڈیولپرز کانفرنس سے قبل ایپ سٹور ماحولیاتی نظام کی حالت پر اپنی سالانہ اپڈیٹ پیش کی۔ ٹیکنالوجی کی دیو نے کہا کہ اس کے ایپ سٹور نے 2025 میں ڈیولپر بلنگ اور سیلز میں $4 ٹریلین سے زیادہ کی سہولت فراہم کی، جو کہ اس وقت کے قریب پچھلے سال اعلان کردہ $3 ٹریلین سے زیادہ ہے۔ اعداد و شمار جس میں اس کے پلیٹ فارم پر ایپس کے ذریعے ہونے والے تمام کاروبار شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ بتانا ہے کہ کس طرح ایپ سٹور موبائل ڈیولپرز کے لیے مالی مواقع پیدا کرتا ہے جو ایپ خریداریوں سے فروخت سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایپل کے اس کاروبار کے حصے کو فریم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ ڈیجیٹل سامان کی ایپ میں خریداری پر کمیشن مجموعی پائی کے بہت چھوٹے حصے کے طور پر۔ آسٹریا کے ماہرین کی جانب سے حفاظتی اپ گریڈ کی سفارش کے بعد پیٹریاٹا میں کیبل کار سروس کو تقریباً 1.5 ماہ کے لیے عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ ٹورازم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب TDSP نے یہ فیصلہ مری کے قریب مشہور پہاڑی تفریحی مقام پر آنے والے سیاحوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے علاقائی کیریئر ساؤتھ ایئر کے شمالی مقامات تک آپریشنز کو وسعت دینے کے منصوبوں کی حمایت کی ہے۔ اس کے باوجود ہوا بازی کے حکام کی جانب سے جنوبی پاکستان میں غیر محفوظ علاقوں میں خدمت کرنے کے لیے ایئر لائن کے اصل عزم پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ یہ معاملہ کمیٹی کے اجلاس کے دوران زیر بحث آیا، جہاں ایوی ایشن حکام نے دلیل دی کہ ساؤتھ ایئر نے دور دراز کے جنوبی علاقوں سے رابطے کو بہتر بنانے کے وعدے کے بعد تیزی سے منظوری حاصل کی ہے۔ سپریم کورٹ SC نے کہا ہے کہ ماتحت عدالتوں کو مقدمات کی نئی سماعت کے لیے ریمانڈ دینے کا اختیار ایک غیر معمولی اور اصلاحی دائرہ اختیار ہے اور اسے معمول کے معاملے کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے کہا کہ اپیلیٹ کورٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانونی چارہ جوئی کو طویل قانونی چارہ جوئی میں بھیجنے کے بجائے ریکارڈ مکمل ہونے پر تنازعات کا خود فیصلہ کریں۔ IO انٹریکٹو کی 7 فرسٹ لائٹ کامیاب آغاز اور مثبت تنقیدی استقبال کے بعد مضبوط ابتدائی تجارتی کارکردگی دکھا رہی ہے۔ جیمز بانڈ گیم نے اپنے پہلے 24 کاپیاں فروخت کی، جس سے یہ IO انٹریکٹو کی تاریخ میں سب سے تیزی سے فروخت ہونے والا ٹائٹل بن گیا۔ گیم کو ابتدائی جائزے کے مضبوط اسکور بھی ملے، جن میں اوپن کریٹک ریٹنگ 88 اور میٹا کریٹک اسکور 87 شامل ہے۔ شامی کے ستمبر میں شامی 18 سیریز شروع کرنے کی توقع ہے اور چین سے ایک شیلک نے معیاری شامی 18 اور اس کے پرو ماڈلز کے بارے میں ابتدائی تفصیلات کا انکشاف کیا ہے۔ یہ معلومات غیر سرکاری ہے کیونکہ شامی نے ابھی تک لانچ کی تاریخ یا وضاحتیں کی تصدیق نہیں کی ہے۔ شامی 18 میں 4 انچ فلیٹ ڈسپلے کو نمایاں کرنے کا اشارہ دیا گیا ہے، جس سے یہ شامی 17 کے 3 انچ پینل سے تھوڑا بڑا ہے۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر خزانہ بیزلیل سموٹریچ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی بستیوں کی ایک بڑی توسیع کا اعلان کیا ہے، کیونکہ وہ فلسطینی سرزمین کا مزید ضم کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ سموٹریچ نے بدھ کو کہا کہ ایک منصوبہ بندی کمیٹی نے 2162 نئے یہودی گھروں کی تعمیر کی منظوری دی ہے، جن میں سے 1006 یونٹ یروشلم کے قریب، 922 نابلس، 34 ہیبرون کے قریب ایک نئی غیر قانونی بستی میں ہوں گے۔ یوسیبیو، گیری لائنکر اور رونالڈو برازیل سے تعلق رکھنے والے۔ ورلڈ کپ گولڈن بوٹ جیتنے والوں کی فہرست اس طرح پڑتی ہے جیسے عظیم پر حملہ کرنے والا کون ہے، لیکن کسی بھی کھلاڑی نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ایوارڈ نہیں جیتا ہے۔ اس سال 3 ستاروں کے پاس اس سلسلے کو توڑنے کا موقع ہے، حالانکہ شاید ان کھلاڑیوں میں سے صرف 2 کے پاس ہی تاریخ رقم کرنے میں حقیقت پسندانہ شاٹ ہے۔ شمالی کوریا نے جوہری بم کے ایندھن کی تیاری کے لیے ایک نئی سہولت کی نقاب کشائی کی ہے، جیسا کہ رہنما کم جونگ ان نے اپنے ملک کے جوہری ہتھیاروں کی تیزی سے توسیع کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاست کورین سینٹرل نیوز ایجنسی KSA نے رپورٹ کیا کہ جمعرات کو تنصیب کے دورے کے دوران کم نے کہا کہ ہتھیاروں کے درجے کے جوہری مواد کی پیداواری صلاحیت 5 سال پہلے کی سطح سے دوگنی تھی۔
اوپن اے آئی کے چیٹ جی پی ٹی نے 1 بلین عالمی ماہانہ فعال ایپ صارفین کو عبور کر لیا ہے، جو مارکیٹ انٹیلیجنس فرم سینسر ٹاور کے اندازوں کی بنیاد پر اس سنگ میل تک پہنچنے والی تیز ترین ایپ ہے۔ ایپ نے اپنے موبائل لانچ کے تقریباً 3 سال بعد مئی میں سنگ میل تک پہنچا، جس نے گوگل میپس، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور یوٹیوب جیسی بڑی ایپس کی ترقی کی رفتار کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وزارت خزانہ اور محصولات منگل 9 جون 2026 کو پاکستان مکس سروے 2025-26 جاری کرے گی۔ یہ ایک اہم پری بجٹ لانچ ہے جو جانے والے مالی سال کے دوران ملک کی معاشی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ فراہم کرے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ اور محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب سری سروے پیش کریں گے، جس میں متوقع ہے کہ آنے والے وفاقی بجٹ سے قبل بڑے معاشی اور مالیاتی رجحانات کا خاکہ پیش کیا جائے گا۔